بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اسلامک طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اسلام کس چیز کی اجازت دیتا ہے اور کن چیزوں سے منع کرتا ہے اسلام کے مطابق۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیک اولاد ہو، آپ کی فرما بردار اولاد ہو، آپ کی بیوی بھی آپ کی فرما بردار ہو، آپ کا گھر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ چلتا رہے، کوئی پریشانی کوئی مصیبت آپ کے اوپر نہ ٹوٹے، تو یہ طریقہ آپ اپنا کر اگر بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں گے اسلام کے مطابق، تو انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بیوی جو ہے وہ تمہاری کھیتی ہے، جس طرف سے چاہو تم آ سکتے ہو سوائے پیچھے والی شرمگاہ کے۔ تو اگر آپ قرآن اور حدیث کے مطابق ہم بستری کریں گے، جس میں آقا علیہ السلام کی فرامین مبارک سن کر اگر آپ ہم بستری کریں گے، قرآن پاک کے مطابق آپ چلیں گے، تو آپ کی اولاد انشاءاللہ نیک پیدا ہوگی۔ تو جو طریقے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ طریقے بہت ہی کم لوگ استعمال کرتے ہیں، بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہوگا ان طریقوں کا، کہ یہ طریقے بہت زیادہ جو ہیں وہ بہت زیادہ انسان اس میں جو ہے وہ کمی کوتاہی کر جاتا ہے۔ تو کمی کوتاہی نہیں کریں، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے۔ جب آپ کی شادی ہو جائے، شادی ہونے کے بعد پہلی رات اگر آپ بیوی کے پاس جاتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے کون سا کام کرنا ہے؟ اسلام کس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کریں، کیونکہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی سنت مبارک کو زندہ کیا، آقا علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا، کیونکہ نکاح کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب 2 نفل شکرانے کے پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ جو شخص ہے جس کی شادی ہوئی ہے عورت کے ساتھ، تو وہ اپنی بیوی کے قریب ہونے سے پہلے ایک دعا لازمی پڑھ لے۔ یہ دعا ہر شخص کے اوپر لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص اس دعا کو بھول بھی جاتا ہے، دوران ہم بستری اگر یاد آتی ہے تو پھر بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ دعا، اس دعا کے اندر اتنی پاور ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کمزور سے کمزور شخص بھی اس دعا کو پڑھے گا تو اس کی نیک اولاد ہوگی۔ دوسرے نمبر پر اس کا رزق پوری زندگی کے لیے ختم نہیں ہوگا۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے یہ دعا مبارک۔ جب آپ ہم بستری کرنے کے لیے جائیں تو اس سے پہلے آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، اگر حافظہ تیز ہے تو پھر آپ میرے ساتھ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتا، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتا، اللہم جنبنا الشیطان۔ اس طرح کر کے آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا مبارک پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد آپ نے عورت کے فوراً قریب ہو جانا ہے، اور آپ جب ہم بستری شروع کریں تو سب سے پہلے آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لائٹ آف ہو اور اکیلا کمرے کو اندر سے بند کر کے آپ ہم بستری کرنا کی ابتدا کریں، جس جا کر آپ کو شک شبہ بھی نہ ہو اس جگہ پر کوئی آ بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ پہلا کام آپ کا کیا ہوگا؟ پہلا کام آپ اپنی بیوی کے قریب جانے کے بعد دعا پڑھیں۔ 2 نفل آپ نے میاں بیوی نے پڑھ لی، اس کے بعد دعا کے بعد آپ نے سب سے پہلے عورت کے ہونٹوں پر کس کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد نمبر 2 پر آپ نے کانوں پر کس کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مکمل طور پر جو ہے وہ ہاتھوں کو پورے وجود کے اوپر آپ نے پھیرنا ہے، اور نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نیک اولاد دے۔ اس سے عورت کو بھی نفع ہوگا، مرد کو بھی نفع ہوگا۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنا نفع حاصل کر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، عورت ابھی اپنا جو ہے وہ نفع حاصل نہیں کر پاتی، اس کی خواہش ادھوری رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مرد اور عورت کا گھر نہیں چل پاتا۔ یہ کمزوری کی وجہ سے جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے میں اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ جب آپ اس کو اس کا حق ہی نہیں دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ کیسے رہے گی؟ تو جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ ساری زندگی آپ کی بیوی آپ کے ساتھ خوش رہے گی اور آپ بھی خوشی محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جب بھی آپ ہم بستری کے لیے آئیں تو بیوی کے لیے گفٹ کے طور پر جو چیز اس کو پسند ہے، جس چیز کو وہ پسند کرتی ہے کھانے میں، پینے میں، دیکھنے میں، وہ چیز آپ اس کے لیے گفٹ لے کر آئیں۔ یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے بہت زیادہ پیار کرنا ہے، جس طرح پیار کرنے کا حق ہوتا ہے، جس طرح حقوق ہوتے ہیں اس طریقے کے ساتھ۔ اور اس کے بعد لائٹ بند ہونی چاہیے، کیونکہ لائٹ بند ہونے کے ساتھ ساتھ انسان اور جو وہ بحیثیت کپڑے اتاریں، جتنے جو ضرورت ہو اتنا ہی اتاریں، اس سے زیادہ کپڑے نہ اتارے جائیں، کیونکہ زیادہ کپڑے اتارنے سے مرد کو چاہیے کہ عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ اس طرح پورا وجود جو ہے وہ دکھانا یہ درست نہیں ہے، اس چیز کی قرآن پاک بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہم بستری لائٹ بند کر کریں۔ اس کے بعد آپ نے کپڑے اتنے اتارنے ہیں جتنی ضرورت ہو۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سینے کے اوپر
جو پستان ہوتے ہیں، جو پستان عورت کے ہوتے ہیں، یہ پستان بہت نازک ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ اٹیچ رہے، آپ سے محبت کے ساتھ بات کرے اور آپ کے آگے منہ چڑھ کر آپ کو کسی بات کا تانا نہ دے، تو آپ اگر جب تک آپ اس کی خواہش کو پورا نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے وہ آپ کی پابند نہیں ہوگی. پستانوں کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ سے دبانا ہے. دبانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ دبا لیں آہستہ 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 آہستہ، اس سے جو ہے وہ چکناٹ، جو عورت کے اندر ایک ایسی رگ ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے تو عورت خود بخود تیار ہو جاتی ہے اور پورے وجود کے اندر اس کے اندر ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے. جس طرح انسان کے معدے کے اندر ہیٹ پیدا ہوتی ہے، اس طرح عورت کے معدے کے اندر ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہم بستری کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر پاتی، وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتی ہے. تو جب عورت انسان کو، جب مرد کو پتہ چلے کہ عورت اب باہر ہو رہی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اپنی بیوی کے قریب جا کر اپنی شرمگاہ کو اس کی شرمگاہ میں ڈالے. تو یہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ یہ طریقہ انشاءاللہ استعمال کریں گے، اس طریقے کے مطابق چلیں گے، یہی اسلام کا طریقہ ہے. تو اگر اس طریقے کے ساتھ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں گے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ خوش رہے گی اور آپ کے بچے بھی نیک پیدا ہوں گے. دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آ گئی. پسند ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.